کل جہان اور کل کائنات کی تمام حمد و ثنا اور تعریف صرف اللہ احد کے لیے مخصوص بھی ہے اور مختص بھی ہے۔ درود و سلام محمد اور تمام انبیاء اور مرسلین کے لیے ہے۔ میں آغا جی سید اسد علی شاہ گیلانی فقیر من اللہ آج جس موضوع کی طرف جا رہا ہوں اور وہ موضوع ہے کہ بریلوی کون ہے۔ بریلوی ایک مسلک ہے، فقہ حنفیہ کے پیروکار اور مقلدین ہیں، مگر نظریاتی اور فکری اعتبار سے ہندوستان کے ایک علاقہ بریلی میں ایک اعلیٰ اور علمی شخصیت محترم و مکرم احمد رضا خان بریلی سے بہت زیادہ متاثر ہے اور انہی کے زیر اثر بھی ہیں۔ عبادات، معاملات، رہن سہن میں مکمل فقہ احناف کے مقلد ہیں، مگر جب عقیدہ ان کا دیکھا جاتا ہے تو عقیدہ اور عقیدت میں غلو عشق رسول صلی علیہ وبارک علیہ اور حب اولیاء اللہ میں یہ تمام حدود سے تجاوز کر گئے۔ ان کی عقیدت کا یہ عالم ہے کہ جہاں رسول یا اولیاء اللہ کا ذکر آئے تو یہ لوگ ان کی عقیدت کو عقیدہ بنا کر اللہ احد کے مقام کو عاجز بنا دیتے ہیں۔ نیت اور سوچ سے جو عمل ہوتا ہے وہ ظاہر بھی ہوتا ہے اور ثابت بھی ہوتا ہے۔ ان نظریات اور افکار، ان کے جو نظریات اور افکار ہیں، چونکہ عزت مآب محترم و مکرم احمد رضا خان صاحب بریلی کے زیر اثر ہیں اور انہی سے متاثر یہ مسلک ہے۔ میں نہایت آسان اور سادہ لفظوں میں آپ کی خدمت میں نہایت ادب سے ان کی سوچ کی عکاسی پیش کرتا ہوں۔ محمد صلی علیہ وبارک علیہ ان کے نزدیک وہ اللہ کے محبوب رسول ہیں اور یہ بات ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اب آگے کی بات سمجھیں۔ جب اللہ احد عاشق ہو جاتا ہے اور محمد معشوق ہو جاتے ہیں، کیونکہ محبوب ہیں تو اللہ حکم کرے گا اور محمد محبوب ہوں گے، تو اب عاشق پہ واجب ہو گیا کہ وہ معشوق کے بغیر کوئی کام یا حکم یا فرمان جاری نہیں کر سکتا، کیونکہ لاچار ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو لاچار کر دیا۔ پھر اولیاء اللہ کرام بھی مقرب ہیں، انہیں بھی قرب حاصل ہے، اللہ کا قربت سے بھی نوازے ہوئے ہیں۔ جب تک یہ محترم شخصیات دربار الہیہ میں بات منوانے کا ذریعہ نہیں بنیں گے تو اللہ کوئی بھی کام نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی کام ہوگا۔ اللہ احد کی لاچاری یہاں سے بھی ثابت کروا رہے ہیں۔ پھر نظریاتی اور فکری سوچ کا یہ عالم ہے کہ رسول آخر علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا بیت رسول کے افراد ہوں، یعنی گھرانہ رسول سے جن کا تعلق ہو، رفقائے رسول ہوں یا اصحاب رسول ہوں، یا پھر ولایت کے منصب پر فائز کتب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، کلندر ہو، مجذوب ہو، نانگا ہو۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، ان کے بہت درجہ بندی ہیں، پھر وہ تفصیل بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ سب اللہ احد کے مقابل ہیں، یہ سب بھی حاضر ہیں، یہ ناظر بھی ہیں، حیاتی بھی ہیں، موجود بھی ہیں، جہاں جانا چاہے جا سکتے ہیں، جہاں آنا چاہے آ سکتے ہیں، پکارنے پر مدد بھی کر سکتے ہیں، وسیلہ بن کر اللہ وحدہ لا شریک سے چاہے تو اپنی ہر بات منوا بھی سکتے ہیں، اگر یہ چاہیں تو جنت میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ ان کے نام پر نہ خیرات ہو سکتی ہے اور نہ ہی ان کے لیے مغفرت کی دعا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ان چیزوں سے مبرہ ہیں، بلکہ ان بزرگوں کے نام پر پکنے والا کھانا تبرک ہے، برکات سے لبریز ہے، نیاز ہے اور شفا ہے۔ قرآن عزیز کا ایک جملہ جو سیدنا ابراہیم سے اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا صرف اللہ ہی دیتا ہے۔ مگر یہ اس جملے کو رد کر کے بزرگان دین، اسلاف دین اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے گھرانے کے کھاتے میں یہ فکرہ ڈال دیتے کہ شفا وہاں سے ملے گی۔ ان کے مسلک میں اللہ احد بے معنی ہے، نہ وہ سنتا ہے اور نہ ہی وہ مانتا ہے جب تک وسیلہ یا ذریعہ بالحاظ شخصیت نہ ہو۔ اللہ احد براہ راست کچھ بھی نہیں ہے۔ بریلویوں کی عبادات، پہناوا، رہن سہن، ملنا ملانا، ادب و احترام، تہذیب و لحاظ قابل ستائش بھی ہے، قابل فخر بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے، مگر ان کا نظریہ اور خیالات الٹے ہیں۔ کل تک جو عزت مآب شخصیات اللہ احد کے سامنے جھکتی تھیں، مدد کے لیے پکارتی تھیں، اپنا ہر معاملہ اللہ احد کے سپرد کرتی تھیں، آج بریلویوں کی فکر میں یہ شخصیات اللہ احد کو کمزور کر رہی ہے۔
بیت اللہ خود چل کر ان کے پاس آتا ہے، سالوں کی ڈوبی کشتی ساحل سے لگ جاتی ہے، مردہ ان بزرگوں کے کہنے پر زندہ ہو جاتا ہے، کشف الصدور اور کشف القبور پر ان کے بزرگوں کو مکمل دسترس حاصل ہے، غیب کا علم ان کے پاس ذاتی ہے، اگر عطائی کو بھی مان لیں تو چلو خیر ہے، اس لیے کہ اللہ احد کسی بھی نیک بندے کو وقتی، عارضی اور موقع کی مناسبات سے کوئی بھی علم عطا کر سکتا ہے اور کیا بھی ہے اور کرتا بھی ہے، مگر پھر وہ علم اس بندے کے پاس دوبارہ نہیں ہوتا اور نہ وہ اس پہ طاقت رکھ سکتا ہے۔ نے نہایت اختصار سے چیدہ باتیں آپ لوگوں کی گوش گزار تو کی ہیں، میری آپ لوگوں سے یہی التجا ہے کہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں ہی تمام تفصیل موجود ہے، اگر وہ نصیحت قبول کریں۔ کہا کہ ہر ایک اپنا فیصلہ ہے، اپنی مرضی ہے، اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میرا کام ہے حق کو بیان کرنا اور عقیدے کی درستگی اور انبیاء کو جو لایا ہوا پیغام ہے اس کو لوگوں میں، عوام میں، امت مسلمہ میں، امت محمدیہ میں پھیلانا ہے۔ یہ میری ایک ذمہ داری ہے جو میں دیانتداری سے کوشش کر رہا ہوں، اللہ کے فضل سے اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ میں آج بھی کہتا ہوں اگر یہ مسلک یا جماعت اپنی فکری اور نظریاتی سوچ میں تصحیح کا پہلو تلاش کر لیں اور اصلاح کر لیں تو یہ ایک اعلیٰ اور بہترین جماعت ہوگی۔ یہ ادب سے لبریز جماعت ہے، گستاخی ان کے ہاں ناپید ہے، با ادب با مراد اس مسلکی جماعت کا وصف ہے، اور میں یہ بات ابھی بھی بڑے اعتماد اور بڑے بھروسے سے کہتا ہوں کہ اچھی جماعت ہے، مگر ان کے عقیدہ اور عقیدت میں اتنی زیادہ ملاوٹ اور کھوٹ پیدا ہو گئی ہے کہ اگر اس کی تصحیح ہو جائے تو میں آج بھی کہتا ہوں یہ ایک زبردست اور ایک اچھی دینی جماعت بن سکتی ہے اور بن جائے گی، صرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔